خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اورنگزیب کھچی صاحب میلسی سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ تقریباً کافی عرصے سے اٹیچ ہیں. 2 الیکشن یہ لڑ چکے ہیں اور دونوں بار یہ جیت چکے تھے. 2018 کا الیکشن بھی یہ جیتے اور اس کے بعد جب رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک الزام تھا تو اس حوالے سے جب میلسی میں جلسہ ہوا تو وہاں پر بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی دعوت پر میلسی پر آیا اور وہاں پر جلسہ بھی کیا. اب اسی طرح اورنگزیب کھچی صاحب جو ہیں وہ پھر 2024 میں جب اب الیکشن ہوا 8 فروری کو تو پھر عوام نے عمران خان صاحب کے نام پر انہیں ووٹ دیا. اور اورنگزیب کھچی صاحب کے حوالے سے اگر میں بات بتاؤں تو اورنگزیب کھچی صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں جو تھی وہ طے شدہ تھیں کہ جب بھی لانے والوں کو ان کی ضرورت ہوگی تو یہ ان کے کام ضرور آئیں گے. تو اس خبر کو میں نے ولاگ کی صورت میں تو نہیں لیکن ایک پوسٹ کی صورت میں یہ بات میں نے ضرور اس وقت بھی کی تھی. اس وقت میں ان معاملات میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا کہ میں ولاگ یا لوگوں کے ایسے معاملات میں، کیونکہ میں خود ایک سیاسی بیٹ جو تھی وہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ میری اٹیچمنٹ تھی اس وقت تھی. لیکن اب میں اپنے صحافتی عمل کو زیادہ عزت دے رہا ہوں اور اسی کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے آگے بھی اسی طرح کام کرتا بھی رہوں گا. لیکن اس وقت اورنگزیب کھچی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات تھی کہ یہ اور نام تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اب ہم نے یہ بھی سوچا کہ چلیں اب روزانہ ایک شخص کو ہم ضرور لیا کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کا جو کمپرومائز شروع سے تھا اس کے اوپر بات بھی کیا کریں گے اور بتایا بھی کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہونے جا رہے تھے اور کس طریقے سے آگے بھی ہو سکتے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے آئے ہیں اور جنہوں نے قربانی دینی ہوتی ہے تو پھر وہ بڑھ چڑھ کر قربانی بھی دے سکتے ہیں اور وہ جتنا مرضی نقصان بھی ہو تو اس نقصان کو وہ برداشت بھی کرتے ہیں. جیسے کہ کوئٹہ سے کیم نوازی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں کہ اتنا ان کا نقصان ہو چکا ہے اور لیکن ابھی تک وہ سٹل کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی بہت سے ایسے رہنما جو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے لیکن آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور اسی طرح ہر پارٹی اپنے اپنے دور میں مشکلات ضرور کرتی ہے. اگر پی ایم ایل این کی میں بات کروں تو سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، ایسے بہت سارے پرانے نام اگر میں لینا چاہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں جب نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں تھے تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اس وقت مصیبتیں کاٹیں. ایک مشرف کا دور آپ کو پتہ کہ وہ بھی ایک بڑا مشکل دور تھا، لیکن یہ تمام تر ریکارڈز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پر توڑ چکا ہے. وہ خود اس بات کو کہتے بھی ہیں کہ یہ سب سے مشکل دور ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جب اس قدر انہیں سختی کا برداشت کرنا پڑا، خاص طور پر 9 مئی کے بعد. اب اورنگزیب کھچی صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو انہیں جتنے بھی ووٹ ملے وہ عمران خان صاحب کے نام کے ووٹ ملے اور کمپرومائز تھے، پہلے ہی صحیح تھے اور اس کے اوپر پہلے بھی بہت ساری آوازیں نکلتی رہیں، الیکشن کے دوران بھی نکلتی رہیں اور اس کے اوپر ہم بھی میں نے کہا کہ پوسٹ بھی کی، کمنٹ بھی کیا. کبھی ہم مان لیتے تھے لیکن جب قریب تر وقت آیا تو یہ چیزیں ہمیں بھی لگ رہی تھیں کہ کہیں نہ کہیں پر بہت سارے لوگوں جو ہیں وہ جنوبی پنجاب سے کمپرومائز ہو چکے ہیں اور جب انہیں ضرورت ہوگی تو وہ اس طرف چلے جائیں گے. تو اسی طرح اب 6 نام تو ہیں وہ جا چکے ہیں. باقی جو 4 جن میں زین قریشی صاحب جو اب ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، ابھی اور بھی بہت سارے نام جو ہیں وہ ایکسپلینیشن دیں گے. لیکن بات پھر وہیں پر آ کے رکے گی کہ جب انہیں بڑی تعداد میں اگر مولانا صاحب نہ مانتے نا تو یقین جانی یہ تعداد 11 سے بھی بڑھ جانی تھی. یہ اطلاعات تھی کہ ابھی بھی بہت سے ایسے منافق اراکین جو ہیں وہ منحرف اراکین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر تو آئے ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر وہ کام کسی اور کے آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ.